عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن۔ یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد۔ آئیے ہمارا انتہائی عقیدت و محبت اور خلوص و احترام کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کی سوغات پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، خیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نبی کا نام لے کر روح جس دم تن سے نکلے گی، میری حسرت دلہن بن کر بڑے جوبن سے نکلے گی۔ غبار معصیت اڑ جائے گا میدان محشر سے، ہوائے مغفرت جب آپ کے دامن سے نکلے گی۔ حضرات، اللہ رب العزت نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اے پیارے، ہم ہی نے اس قرآن مقدس کو نازل کیا ہے اور ہمارے ہی ذمہ کرم پر اس کی حفاظت ہے۔ رب قدیر نے اس کلام مقدس کے علاوہ اور بھی آسمانی کتابیں نازل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، ان کے علاوہ دیگر رسولان اعظام پر رب قدیر نے کتابیں اور صحیفے نازل کیے، لیکن اللہ نے کسی بھی کتاب اور کسی بھی صحیفے کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا۔ لیکن جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی، جب باری آتی ہے مدینے کے تاجدار کی، جب باری آتی ہے دونوں جہاں کے مالک و مختار کی، رب قدیر نے ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اے پیارے، ہم ہی نے اس قرآن مقدس کو نازل کیا ہے اور ہمارے ہی ذمہ کرم پر اس کی حفاظت ہے۔ اور میاں جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے، جس کا محافظ پروردگار ہو، جس کا نگراں پروردگار ہو، جس کا نگہبان میرا مولا ہو، دنیا کا کوئی بھی مائی کا لال، دنیا کی کوئی بھی مادی طاقت اس چیز کو نہیں مٹا سکتی۔ یہ تو خامہ خائی کی بات رہی کہ فلاں سورت کو نکالو، فلاں آیت کو نکالو، فلاں رکوع کو نکالو، فلاں پارے کو نکالو۔ یہ پارے اور سورت اور رکوع کو نکالنے کی بات علیحدہ رہی۔ اگر پوری دنیا کے کفار قرآن مقدس کے ایک نقطے کو مٹانا چاہے تو پوری دنیا کے کفار قرآن مقدس کے ایک نقطے کو مٹاتے مٹاتے مٹ جائیں گے، لیکن قرآن مقدس کا ایک نقطہ نہیں مٹ سکتا۔ کیوں کر مٹے؟ اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ رب قدیر نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ آؤ دیکھتے ہوئے چلتے ہیں، ولایت کی سرزمین سے ایک انگریز چلا
چلا ہے، بمبئی کی سرزمین پر پہنچتا ہے، اس نے قرآن کے نسخوں کو جمع کرنا شروع کر دیا، قرآن کی آیتوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، قرآن کے پاروں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس کی ملاقات ایک عاشق رسول غلام مصطفیٰ سے ہوتی ہے۔ عاشق رسول غلام مصطفیٰ نے کہا تھا، میاں تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، قرآن کے نسخوں کو کیوں جمع کر رہے ہو، قرآن کے پاروں کو کیوں اکٹھا کر رہے ہو، قرآن کی آیتوں کو کیوں جمع کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا تھا، اے انسان، میں ولایت کا رہنے والا ہوں، مجھے ولایت کے حاکم نے بھیجا ہے، ولایت کے مالک نے بھیجا ہے، ولایت کے شہنشاہ نے بھیجا ہے، ولایت کے آقا نے بھیجا ہے۔ اے انسان، میں انگریز ہوں۔ اس نے کہا، تم کیوں آئے ہو؟ ولایت کے حاکم نے کیوں بھیجا ہے، ولایت کے مالک نے کیوں بھیجا ہے، ولایت کے شہنشاہ نے کیوں بھیجا ہے، ولایت کے آقا نے کیوں بھیجا ہے؟ اے انسان بول تو صحیح۔ تو اس نے کہا تھا، اے انسان، ہمیں اسلام و مسلمان کو مٹانا ہے، اسلام و مسلمان کو مٹانے کے لیے پہلے قرآن کو مٹانا پڑے گا، اس لیے کہ اسلام و مسلمان کو مٹانے کے لیے پہلے قرآن کو مٹانا پڑے گا، اس لیے کہ اسلام و مسلمان کا دار و مدار قرآن مقدس پر ہے۔ قرآن مٹ جائے گا، اسلام و مسلمان مٹ جائے گا، قرآن اکٹھا ہو جائے گا، قرآن جمع ہو جائے گا، ہم اس کو نظر آتش کر دیں گے، اس کو آگ کے حوالے کر دیں گے، اس کو آگ میں جلا کر اس کی راک کو اٹھائیں گے، اور اٹھانے کے بعد اس کو سمندر کے حوالے کر دیں گے، پانی کے حوالے کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس نے اتنا کہا، اتنا کہنے کے بعد غلام مصطفیٰ نے کہا تھا، اے انسان، تو بھی پاگل ہے، ولایت کا بھیجنے والا حاکم بھی پاگل ہے، ولایت کا بھیجنے والا مالک بھی پاگل ہے، ولایت کا بھیجنے والا شہنشاہ بھی پاگل ہے۔ غلام مصطفیٰ کو جلالا گیا، بولا، اے انسان، تو قرآن پاک کو اکٹھا کر کے آگ میں جلا سکتا ہے، پانی میں بہا سکتا ہے، مگر جس نبی کے غلام نے اپنے سینے میں قرآن مقدس محفوظ کر لیا ہے، تو اس قرآن کو ہرگز نہیں ملے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، مولا کائنات پر یہ ہے ہمارا قرآن، یہ ہے قرآن کا اعجاز، یہ ہے قرآن کا کمال۔ اگر کوئی انسان قرآن مقدس کو اٹھاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، یاد کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو قرآن اس کے سینے میں اتر جاتا ہے۔ اگر کوئی اسلام کا تمثیل شہزادہ قرآن مقدس کو اٹھاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، یاد کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو قرآن اس کے سینے میں اتر جاتا ہے۔ اگر کوئی جوان قرآن مقدس کو اٹھاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، یاد کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو قرآن اس کے سینے میں اتر جاتا ہے۔ اگر کوئی نوجوان قرآن کو اٹھاتا ہے، اپنے سینے سے لگاتا ہے، یاد کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو قرآن اس کے سینے میں اتر جاتا ہے۔ اگر کوئی بوڑھا قرآن مقدس کو اٹھاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، یاد کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو قرآن اس کے سینے میں اتر جاتا ہے۔ گویا کہ قرآن لوگوں سے کہتا ہے، اے لوگوں، ارے جو مجھ قرآن کو اپنے سینے میں اتارنے کی کوشش کرتا ہے، تو میں اس کے سینے میں اس طرح اتر جاتا ہوں، ارے جس طرح ایک بچے کی محبت اس کے ماں باپ کے سینے میں اتر جاتی ہے۔ بہت اچھا، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مسلمانوں، میرے سرکار اعلیٰ حضرت ہے، سرکار اعلیٰ حضرت، بہت تیزی سے بول رہا ہوں، سرکار اعلیٰ حضرت ہے، اپنے مدرسے میں بیٹھی ہیں اور بچوں کو پڑھا رہے تھے، علماء اکرام کی جماعت آئی، دیکھیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت سے ملاقات۔ میرے سرکار اعلیٰ حضرت بچوں کو پڑھا رہے ہیں، دستک دی، میرے آقا اعلیٰ حضرت پڑھاتے رہے، اور جب پڑھا کر فارغ ہوئے، علماء کے استقبال کے لیے آگے بڑھے، دروازے پر ان کا استقبال کیا، بچوں کو ہٹایا اور اپنی مسند پر علماء اکرام کو بٹھایا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے بٹھا دیا تو علماء کی جماعت نے دیکھا میرے سرکار اعلیٰ حضرت کی بھی آنکھوں میں آنسو اور طالبان علوم نبویہ کی بھی آنکھوں میں آنسو۔ علماء اکرام کی جماعت بولتی ہے، بچوں رو کیوں رہے؟
سرکار ان بچوں کے ساتھ آپ بھی روتے ہیں. میرے آقا رونے کا سبب کیا ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتی مت پوچھو، تمہیں جو سوال پوچھنا ہے اس کا جواب لے کر چلے جاؤ. لیکن سنو، سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں علماء بولتے ہیں حضور آپ نہیں بتائیں گے تو ہم ان بچوں سے پوچھتے ہیں. اے بچوں، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تم روتے کیوں ہو؟ وہ بچے عرض کرتے ہیں تم اپنے کام سے کام رکھو، ہمیں اپنے حال پہ چھوڑنے دو. لیکن سرکار اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں ان سے بھی مت پوچھو، ہم سے بھی مت پوچھو، تمہیں جو سوال کرنا ہے اس کا جواب لو. لیکن علماء کرام عرض کرتے ہیں سرکار ہم آپ سے سوال کا جواب لے کر جائیں. سرکار آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ آقا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ہم آپ سے سوال کا جواب لے کر جائیں گے. تو سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتی ہیں اے علماء کرام کی جماعت، یہ وہ مدرسہ ہے کہ اس مدرسے میں صرف مولوی ہی نہیں بنائے جاتے، ان مدرسوں میں صرف مفتی ہی نہیں بنائے جاتے، اس مدرسے میں صرف حافظ اور قاری ہی نہیں بنائے جاتے. علماء بول پڑے پھر آقا ان کے علاوہ پھر کیا بنایا جاتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت بولے اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو عاشق رسول بھی بنایا جاتا ہے. اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. حضور عالم ہر مدرسے میں بنایا جاتا ہے، حافظ ہر مدرسے میں بنایا جاتا ہے، قاری ہر مدرسے میں بنایا جاتا ہے، مفتی ہر مدرسے میں بنایا جاتا ہے. آپ کا مدرسے میں عاشق رسول، تو اعلیٰ حضرت کا جواب تھا کہ اپنے وقت میں مولوی بک سکتا ہے، جو نبی کا عاشق ہوگا وہ نبی پر جان